نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی نسبت سے آن لائن اکاڑوی فورم پر اس سال یہ دوسری مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کی تھیں مسئلہ خلافت کے حوالے سے اور خلفائے راشدین کے حوالے سے۔ آج میں اہل بیت نبوت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم مسلمان کہلانے والے، ہم ایمان والے پابند ہیں قرآن و حدیث کے، کیونکہ عقائد کی بنیاد، عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اب کچھ لوگ دین کی نئی تعبیر و تشریح کرنے میں مگن ہیں۔ وہ شاید یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 1400 برس میں دین کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، ان لوگوں کو ہی سمجھ آیا ہے۔ سلف صالحین جو پہلے گزر چکے، ان کی باتوں کا مذاق اڑانا یا ان کی باتوں پر اعتراض کرنا، اس روش کا مقصد کیا ہے کہ جب لوگوں میں مقدس ہستیوں کو، معظمان دین کو متنازع بنا دیا جائے گا، جو لوگ اوتھینٹک ہیں، اتھارٹی ہیں، ان کو ہی کنٹروورشل یا ڈسپیوٹڈ بنا دیا جائے گا، متنازع، تو لوگوں میں دین کی باتیں راسخ نہیں ہو سکیں گی، جم نہیں سکیں گی۔ یہود و نصارہ، ہنود و مجوس کی سازشیں تو معلوم تھیں، مگر مسلمان کہلانے والے جب ان کے آلائے کار بن جائیں گے، آلائے کار کا مطلب ان کے کام کرنے والے بن جائیں گے، کیا حال ہوگا؟ جن ہستیوں کا ادب کرنا تھا، جن ہستیوں سے محبت کرنی تھی، انہی کے بارے میں شکوک و شبہات یا انہی کے بارے میں اپنے اعتراضات اور احتمالات وہ نمایاں کیے جائیں گے، تو صحیح اور حقیقی باتیں کہیں پیچھے چلی جائیں گی۔ حدیثوں میں راویوں کے نام بدلنا
لازمی بات ہے یہ کام کوئی غیر نہیں کر رہے، مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں، تاکہ سند جو ہے وہی کمزور پڑ جائے۔ کتنی باتیں حدیث کی کتابوں سے نکال دی جائیں، اگلے دور میں پرانی کتابیں نہیں ملیں گی، جو موجود ہوں گی انہی پر بات کی جائے گی اور ان کو اس طرح پیش کیا جائے گا کہ یہی صحیح ہے، یعنی اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے۔ یہ سازشیں جاری ہیں۔ صحابہ کرام کے ماننے کے دعوے دار، کے صحابہ کرام کو ماننے والے کچھ وہ ہیں جن کو اہل بیت نبوت کی تعریف پسند نہیں، کچھ اہل بیت نبوت کی محبت کے دعوے دار وہ ہیں جن کو صحابہ کرام کی تعریف پسند نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت نبوت سے بھی پیار کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی بے ادبی گستاخی کو اپنے ایمان کا نقصان سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ صحابہ کرام بھی محترم ہیں، اہل بیت اطہار بھی محترم ہیں۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین۔ مگر آج تو قرآن کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، من مانے ترجمے اور تفسیریں کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت، اہلیت، اس کی شرائط کیا ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی کھلاڑی ہو، کوئی گلوکار ہو، وہ بھی شروع کر دیتا ہے درس قرآن۔ نحوی ترکیب کہیں تو نہیں ہوتی اس سے، ناسخ منسوخ کا علم اسے نہیں ہے، عربی قواعد پر اسے کچھ بھی دسترس نہیں ہے، مگر اور جو بھی نئی بات کرے، لازمی بات ہے اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، اس کو لوگ بہت زیادہ توجہ دے دیتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں اس کاروبار پر حیران ہوں، کیونکہ یہ مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں۔ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اہل بیت نبوت بڑی شان والے ہیں۔ میں آپ کو پیغام حق سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والو، کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ باتیں قابل غور ہے۔ اول پہلی بات یہ کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں اس آیت میں۔ دوسری بات کہ رجس، ناپاکی سے مراد کیا ہے۔ تیسری بات
تطہیر کیا ہے۔ سیاق و سباق، آگے پیچھے، آیت سے پہلے آیت کے بعد کے مضمون کو سامنے رکھا جائے تو اس آیت میں اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک بیویاں ہیں، کیونکہ اس آیت سے پہلے یا نساء النبی یہ خطاب واضح طور پر موجود ہے، اور بیوت کی نسبت وقرن فی بیوتکن واذکرن ما یتلی فی بیوتکن بھی اس آیت سے پہلے اور بعد انہی کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جگہوں پر قرآن میں اہل بیت کا اطلاق کا مطلب بولا جانا، یعنی ان پر یہ لفظ بولا گیا ہے، بیویوں پر ہوا ہے۔ سورہ ہود میں یہ موجود کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ بھی قرآن ہے۔ سورہ طلاق میں مطلقہ عورت کے متعلق فرمایا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ۔ سورہ یوسف میں بیت کی نسبت حضرت زلیخا کی طرف کرتے ہوئے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا۔ یہ میں نے قرآن سے آپ کو الفاظ سنائے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو ہی لیتے ہیں، اور بعض لوگ اہل بیت سے مراد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو لیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ان چاروں کو، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ اور جب بھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کے مکان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام اہل البیت، اور پھر آیت تطہیر پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پر ان کو اپنا اہل بیت فرمانا اور آیت تطہیر پڑھنا اس لیے تھا کہ کوئی ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے، یعنی یہ بلا شبہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی لیے صحیح سچا مسلک، راستہ، طریقہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور نبی پاک کے دوسرے اقارب، قریبی رشتہ دار حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم، یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ واضح طور پر بتا رہا ہوں۔
اب سمجھیں گے رجس کو، لیکن فیصلہ کیا ہوا کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور یہ اولاد بھی اہل بیت میں سے ہے۔ نہ بیویوں کو خارج کریں گے نہ ان کو خارج کریں گے، جو ان کو خارج کریں گے وہ خود خارجی ہو جائیں گے، یہ ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ رجس کا مفہوم سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کو اگر دیکھیں تو رجس من عمل الشیطان، پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو اب رجس کے معنی ناپاک کے ہوئے کہ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور یہ پانسے سب رجس ہیں، ناپاکی ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ اس آیت میں شراب کو، جوئے کو، بتوں کو، جوئے کے تیروں کو رجس فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، یہ بھی قرآن، مگر یہ کہ مردار، ڈیڈ میٹ جس کو آپ کہتے ہیں، کیرین بھی شاید کہا جاتا ہے، مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، یہ سب رجس یعنی سخت گندے نجاست ہے۔ یہ ایک آیت میں فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اور تمہارے لیے بے زبان چوپائے، چار ٹانگوں والے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا من الاوثان تمہیں سنایا گیا ہے، سو بچو بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کی گندگی سے۔ ایک آیت میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو بڑھا دی اس صورت نے ان میں رجس، پہلی پلیدی پر اور پلیدی۔ ایک آیت میں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالی ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے رجس، ناپاکی، جو ایمان نہیں لاتے۔ ایک آیت میں فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، سو ان منافقوں کا خیال چھوڑ دو کیونکہ وہ رجس، ناپاک ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈال دیتا ہے رجس یعنی گندگی ان پر جو عقل و فہم سے کام نہیں لیتے۔ اب ان آیات میں نفاق کو، منافقین، گندگی اور ناپاکی، اس کو رجس فرمایا گیا۔ ایک آیت میں ہے قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا ہود علیہ السلام نے واجب ہو گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس، عذاب اور غضب۔ اس آیت میں عذاب الہی کے لیے رجس کا لفظ فرمایا گیا۔ اب ان آیات کا خلاصہ کیا ہوا؟ شراب، جوا، گیمبلنگ جس کو کہتے ہیں آپ، مردار، ڈیڈ میٹ، جاری خون، بہتا خون، لحم خنزیر، بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، منافقین اور منافقت، بے دینی، بے ایمانی، عذاب الہی وغیرہ پر رجس کا اطلاق ہوا ہے، یعنی ان چیزوں پر رجس کا لفظ قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ آیہ تطہیر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا
پہلا لفظ ہے انما، یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کچھ اور نہیں چاہتا۔ اپنے ارادے سے جو قدیم ہے چاہا ہے کہ اہل بیت کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھے۔ یہ تمام برائیوں کی لسٹ آپ سن چکے ہیں۔ ہر وہ چیز جو رجس میں آتی ہے قرآن میں بھی بیان ہے، اس کے علاوہ بیان ہے، تو جو بھی رجس میں آتی ہے اللہ تعالی پاک رکھے۔ اور آیت کے اختتام پر تطہیرہ کا لفظ موجود ہے۔ اب بہت زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ستھرائی، صفائی، پاکیزگی ان ہستیوں کے لیے قرآن میں بیان ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ اب ان باتوں کو، یہ جو برائیاں آپ نے سنی، ان کے حوالے سے نہ تو ازواج مطہرات اور نہ ہی نبی پاک کی اولاد جتنے اہل بیت ہیں ان کے بارے میں یہ چیزیں اب سوچی بھی نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کو ان تمام اعتقادی، عملی دونوں سے، یعنی ان ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کر قلبی صفائی، اخلاقی ستھرائی اور ظاہر و باطن کے تزکیے کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز اور فائق ہیں۔ فائق کا مطلب زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ اس طہارت کامل کے حصول کے بعد وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں۔ پھر سن لیجئے کہ اس طہارت کامل کے حصول کے بعد یہ اہل بیت اطہار انبیاء کی طرح، نبیوں کی طرح معصوم نہیں، ہاں محفوظ ضرور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو یہ باطنی خلافت عطا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ معدن ولایت اور مرجع سلاسل اولیاء امت ہوئے۔ وہ جو حضرت مولانا حسن رضا خان نے فرمایا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نجران، یہ علاقے کا نام ہے، وہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد، ڈیلیگیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا بغرض مناظرہ، ڈیبیٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو عبد اللہ ورسول اللہ وکلمۃ اللہ القاہا الی مریم، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے کلمے ہیں جو حضرت مریم کی طرف القاء کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے بھی تو ہیں، وَهُوَ ابن اللہ۔ یہ عیسائیوں نے کہا معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے کوئی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ فرمایا اگر یہی دلیل ہے تمہارے پاس ان کے
ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہونے کی، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تمہیں بدر جائے اولا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ موجود، ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ ہٹ دھرمی، ضد، انا، اسٹبنس جس میں آ جائے پھر وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ وہ جھگڑنے لگے تو آپ نے ان کو دعوت مباہلہ دی۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دو فریق، دو پارٹیاں اپنے اپنے دلائل، جو بھی ان کے آرگومنٹس ہیں، بات ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، تو یہ دونوں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ یا اللہ تو فیصلہ فرما دے، سچے کو سچا کر دے، جھوٹے کو جھوٹا کر دے۔ دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آل عمران کی آیت۔ اے میرے حبیب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی بیٹیوں کو، عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اس وفد نے 3 دن کی مہلت مانگ لی۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ اعلیٰ قسم کی پوشاکیں، یعنی ان کے جو بھی لگژری ڈریسز تھے، وہ اس میں آئے اور اپنے بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کے زرق برق شاندار لباس چمک رہے تھے۔ ادھر سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے نکلے کہ آپ نے گود میں بائیں طرف اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا ہوا تھا، اور دائیں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر حضرت سیدنا امام حسن چل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خاتون جنت، تمام جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ چل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ یہ آمین کہنا بھی دعا ہے۔ آمین کا مطلب یا اللہ ایسا ہی کر دے، انگلش میں کہتے ہیں سو بی اٹ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، دعا کوئی کر رہا ہے یا اللہ بیماروں کو صحت دے، تو ہم کہتے ہیں آمین، یعنی جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہو، ایسا ہی کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ یہ کون سی زبان ہے جس کے لیے قرآن میں گواہی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا،
اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ اسی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ادھر سامنے وہ عیسائی تھے، ان کے پادری تھے، ان کا کر و فر تھا، ان کے پادری اور ان کے پوپ کہہ رہے تھے دیکھنا یوں کر دیں گے، یہاں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے۔ عیسائیوں کے اس بڑے پوپ پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو پکارا، اس نے کہا انی لارا وجوہن، یہ اس کے الفاظ، میں آپ کو ترجمہ سنا دوں، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالی سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالی ان کی دعا سے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے وہ چیخ اٹھا، ان سے مباہلہ نہ کرو، فلا تبتہلوا فتہلکوا، ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ان کا سب سے بڑا پادری کہہ رہا ہے، اس نے یہ چہرے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ جب اس نے یہ مبارک چہرے دیکھے تو وہ چلا کے کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے مباہلہ نہ کرو، فلا تبتہلوا، فلا تبتہلوا فتہلکوا، برباد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر رہیں اور ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جزیہ یعنی ٹیکس لے کر ان کو بطور رعایا رہنے کی اجازت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، فرمایا خدا کی قسم عذاب الہی ان کے قریب آ گیا تھا، اگر مباہلہ ہو جاتا تو یہ سب کے سب بندر اور سور بن جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران کے چرند و پرند تک نیست و نابود ہو جاتے۔ تفسیر کبیر میں، تفسیر خازن میں، تفسیر مدارک میں آپ یہ تمام باتیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں۔ کہتے ہیں میدان مباہلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کر گئے تو پتہ چلا کہ ایک ہی بیٹی تھی، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو باقی 3 کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی شامل ہوتی۔ نیز صحابہ کرام یعنی اس کے علاوہ فردر مور کہ صحابہ کرام بھی کسی عظمت و شان کے مالک ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لاتے۔ اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کر دی جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین و سامعین کی تسلی کے لیے واضح کر دوں، حقائق ان کو معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، بلا شبہ
بلا شبہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے۔ آپ کی اولاد کو کوئی آپ کی اولاد نہ مانے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا شبہ 4 بیٹیاں ہیں، اور اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مخالفین کی اپنی کتابوں میں بھی ان کے نام بھی موجود ہیں، ان کے شوہروں کا تذکرہ بھی موجود ہے، ان کے بچوں کا تذکرہ بھی موجود ہے مخالفین کی کتابوں میں۔ میں کتابوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ میدان مباہلہ میں وہ باقی 3 شہزادیاں کیوں تشریف نہیں لائیں؟ تو اس کا پیارا سا واضح سا حقیقی جواب یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے وہ وفات پا چکی تھیں، وہ دنیا میں ظاہری طور پر موجود نہیں تھی۔ حضرت رقیہ حضور کی شہزادی کا وصال 2 ہجری میں ہوا۔ حضرت سیدہ زینب نبی پاک کی بڑی شہزادی کا وصال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام کلثوم کا وصال 9 ہجری میں ہوا، جبکہ یہ مباہلے کا واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ تو واقعی 3 تو تشریف ہی نہیں رکھتی تھی۔ بات کلیئر ہو گئی۔ اعتراض کرنے والے جو چاہیں کہتے رہیں، جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کو ساتھ نہیں لائے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو میدان مباہلہ میں ساتھ نہیں لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے تھے یا یہ اعتراض کرنے والے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں؟ کہاں کس کو ساتھ لے جانا ہے، نبی پاک زیادہ بہتر جانتے ہیں یا یہ بہتر جانتے ہیں؟ اس میں حکمت تھی۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت علی اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان مباہلہ میں تشریف لائے، بعض روایات میں ہے۔ چنانچہ اہل بیت کے محترم، محبوب اور پیارے امام حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدنا امام زین العابدین کے فرزند ہیں، اسی آیت مباہلہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ پس حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے۔ اس کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا، تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت موجود۔ یہ تو خود اہل بیت کے گھر کی گواہی ہو گئی۔ اگر کوئی پھر بھی نہیں مانتا، کیونکہ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، تو سوال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی ہجرت کے بعد کفار و مشرکین کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے مقابلے میں کن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے رہے؟ ساری دنیا کے حقیقت پسند لوگ یہ مانتے ہیں، اعتراف ہے کہ وہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے بڑے بڑے معرکوں میں ان بے مثال قربانیوں اور جانثاریوں کا مظاہرہ کیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ آج بھی تاریخ اسلام کے صفحات پر ان کے عظیم الشان کارناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ تاریخ کے صفحات ان کی قربانیوں سے جگمگا رہے ہیں۔
اگر ان نفوس قدسیہ کو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں ساتھ نہیں لے گئے تو اس سے ان کی توہین کا، تنقیص کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ یعنی اگر نہیں لے کے گئے تو اس میں کوئی ان کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی انسلٹ ہو، معاذ اللہ۔ ان کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف اپنے اہل بیت کو لے جانا آپ کی نبوت آپ کی نبوت اور آپ کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کہ میدان مباہلہ میں یہ دعا ہونی تھی کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو اور اس کی ہلاکت ہو۔ یہی دعا ہونی تھی، یا اللہ جو سچا ہے اس کو سچا کر دے، جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کر دے۔ تو وہاں یہی تو دعا ہونی تھی۔ اگر آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے تو عیسائی یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید ان کو عذاب الہی اور اپنی ہلاکت کا کوئی خوف ہے، اس لیے اپنے بچوں کو نہیں لائے، ان کو بچا لیا، حالانکہ ان کے رب کا حکم ہے۔ حکم تو یہ تھا نا کہ تم اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ تو اس لیے آپ صرف اپنی اولاد ہی کو لے کر میدان مباہلہ میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی کے حوالے سے کسی بھی طرح کا شک شبے کی گنجائش نہیں، نبوت و صداقت پر کامل یقین ہے، وہاں تو شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر ادنا سا بھی شبہ ہوتا تو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لعنت و ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسائیوں کو اپنے عقیدہ کی سچائی پر یقین نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی مباہلے سے بھاگتے نہیں، اعراض نہیں کرتے۔ وہ مباہلے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے عقیدے کی صداقت پر یقین نہیں تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کو سنائی کہ آپ کو ایک تو اہل بیت کی شان معلوم ہو جائے، مرتبہ اور مقام۔ میں اور طرح بھی سمجھا دوں آسان کر کے، میرا کسی مخالف سے مقابلہ ہو جائے، میں 2 مریدوں کو، 4 عقیدت مندوں کو ساتھ لے جاؤں کہ اگر میں سچا نہیں ہوں تو یہ مر جائیں، ان کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ میں اگر ان کے لیے کہہ دوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو مرید گئے، عقیدت مند گئے، میرا کیا نقصان ہوا؟ دیکھا جائے تو میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کو کب لے کے جاؤں گا؟ جب مجھے پورا یقین ہوگا اپنی سچائی پر۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، اب پر بات واضح کرنے کے لیے۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اپنے اعتراض کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی یہ کہ نبی پاک کیوں نہیں لے کے گئے، تو نبی پاک پر اعتراض ہوا نا کہ انہوں نے کیا بہتر سمجھا، یہ نبی پاک کے سے زیادہ سمجھنے والے لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ سوچنا چاہیے۔ میں نے یہ بات بھی آپ پر واضح کی۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ قمیص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگتی ہے، اس میں برکت ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں ہے، اس میں بھی نبیوں کے تبرکات ہیں، قرآن میں ہے اس کا ذکر۔ اس سے وہ لوگ اس وقت اس کی برکت سے دعائیں کرتے تھے، ان کو فتح ملتی تھی۔ آثار تبرکات کی کیا شان ہے، صرف نسبت ہو گئی۔ نبی، کسی نبی کی لاٹھی ہے، کسی نبی کا اگر عمامہ ہے، کسی نبی کی نالین ہے، ان کے یعنی
پاک ان کی جوتیاں ہیں، ان کی اتنی حیثیت ہے، نبی کے خون کی حیثیت کو کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہمیں بار بار تاکید کریں، اللہ سے ڈرو میرے اہل بیت کے بارے میں۔ بخاری شریف میں دیگر کتابوں میں روایت موجود، نبی سے قریب ہونا چاہتے ہو ان کے اہل بیت سے پیار کرو۔ خود نبی پاک دعائیں کرتے ہیں، جو میرے اہل بیت سے پیار کرے یا اللہ تو ان سے پیار کر۔ اس کے بعد اہل بیت نبوت کے حوالے سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ وہ ایمان میں درست نہیں ہے۔ ایمان والا کوئی اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے پیار کرے گا۔ آج ایک مصیبت اور ہو گئی ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اہل بیت نبوت سے محبت کرنا یا ان کا ذکر کرنا ایک خاص طبقے کا کام ہے، جنہیں اہل تشیع یا شیعہ کہا جاتا ہے۔ کہ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہو تو شیعوں کا کام، یہ کب سے ہو گیا؟ اہل بیت نبوت ہر مسلمان کے لیے محترم ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے محترم۔ وہ اگر امام ہے تو سب کے امام ہے، روحانی امام ہے، دینی ایمانی شان رکھنے، درجہ مرتبہ رکھنے والے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کا خون ہے، کیونکہ سیدہ پاک سے نسب جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے کہ ان کی اولاد بیٹی سے چلی ہے۔ سیدنا امام حسن، امام حسین کی اولاد نبی کی اولاد، سادات کرام، کیونکہ سیدہ پاک سے نسب کدھر گیا؟ نبی پاک کی طرف گیا۔ تو اولاد رسول سے محبت تو ہر مسلمان کے لیے ہے، یہ سب کے امام ہیں، یہ سب کے پیارے ہیں، سب کے محبوب ہیں، سب کے لیے محترم ہیں۔ ہم کسی ایک طبقے کے لیے کہہ دیں تو یہ کہاں سے ہو گئی بات؟ ان کی سچی محبت کرنے والے کون ہیں، ان کی صحیح بات کرنے والے کون ہیں، پہچانا جائے۔ وہ لوگ جو غلط باتیں، ان کے فضائل وہ بیان کرتے ہیں جو فضائل نہیں ہیں، مثلا کہیں کہ جی ہمارے اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، تو یہ بات کون مسلمان قبول کرے گا؟ غیر نبی یعنی جو نبی نہیں ہے وہ ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک آخری نبی ہیں، اور غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہے، تو اس کا درجہ زیادہ ہونے کی بات کیا ہے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ان کی اولاد نبی کی نسبت کی وجہ سے بہت محترم۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت فاطمہ نہ ہوتی تو حضور ہی نہ ہوتے، حضرت علی نہ ہوتے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت ملی ہے جس کو ملی ہے۔ سیدہ پاک کی اگر عزت ہے اس لیے کہ وہ نبی کا خون ہے، نبی کی بیٹی ہے، حسنین کریمین نبی پاک کی اولاد ہیں، شان والے ہیں، بلا شبہ بہت محترم، بڑے درجے مرتبے والے، مگر یہ کہنا کہ نہیں ان کی وجہ سے نبی ہے، معاذ اللہ، یہ بات کوئی مسلمان نہیں کرے گا۔ جو کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا، ان کی شان میں آیتیں بھی ہیں، ان کی شان میں احادیث بھی ہے۔ حضرت علی صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صحابیہ بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں۔
امام حسن صحابی بھی ہے، نواسے بھی ہیں، حضرت امام حسین صحابی بھی ہیں، نواسے بھی ہیں۔ نہ ان کو آپ صحابیت سے نکال سکتے ہیں، نہ ان کو اہل بیت سے نکال سکتے ہیں، دونوں طرح ان کی شان ہے۔ جو صحابہ کے فضائل اس میں بھی شامل، جو اہل بیت کے فضائل ان میں بھی ہے۔ ان کے فضائل کتنے ہیں، مجھ جیسا نالائق شخص تو ان کا نام لے لیتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان کا تو نام لینا ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، آنر ہے ہمارے لیے۔ ہم کہاں ان کے فضائل پوری طرح بیان کر پاتے ہیں، مگر ہم کوئی ایسی بات ان کے لیے نہیں کرتے جو خود ان کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ جو حقیقت نہیں ہے وہ بات فضائل میں نہیں ہوگی، جو حقیقت ہے وہی ہوگی۔ ایسے فضائل بیان کرنا جو حقیقت کے خلاف ہوں وہ تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ان کے فضائل کتنے ہیں، ان کا درجہ مرتبہ کتنا ہے، مجھ جیسے کی سمجھ وہاں تک کہاں جائے گی؟ ہم لوگ کہاں اس مرتبے کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اندازہ کیجئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اور نبی کا خون ہونا کو معمولی بات ہے؟ آل رسول کی محبت، ان کو امان کہا گیا اہل زمین کے لیے، زمین والوں کے لیے اہل بیت نبوت امان ہے۔ حدیثیں بھری ہوئی ہیں، باب المناقب اٹھا کے دیکھیے، دیگر موقعوں پہ دیکھیے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید دیکھیے ان کے بارے میں، اور کتنے ان کے لیے جو ان سے محبت رکھے اس کے لیے درجے اور مرتبے، خوشخبریاں کتنی ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو ان کے بارے میں اعتراض کریں؟ جو اعتراض کریں گے اپنی دنیا بھی، دین بھی، آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ اہل بیت نبوت، نبی پاک کے گھر والے بڑی شان والے، نبی پاک کی ساری بیویاں، نبی پاک کی یہ اولاد، سب محترم ہیں۔ ہمارے لیے یہ سب بہت زیادہ مرتبے والے، شان والے ہیں۔ متعدد روایات موجود ہیں، میں اس میں سے آپ کو ایک دو پھر سناتا ہوں۔ ہر سال سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، امام حسن کا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، اور فرمایا من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے پیار رکھتا ہے، مجھے دوست رکھتا ہے، مجھے محبوب رکھتا ہے، اور ان دونوں کو یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو محبوب رکھتا ہے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے ماں باپ یعنی حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم، کتنے ہو گئے؟ 5۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، امام حسین، سیدہ پاک اور حضرت علی، یہ 5 تن پاک۔ فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ان لوگوں کی محبت سرمایہ ایمان ہے، ذریعہ نجات ہے، اور ایک حکم دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میں نے پچھلے سال آپ کو بہت ساری حدیثیں سنائی تھیں اہل بیت کے فضائل میں، وہ ریکارڈنگ موجود ہوگی۔ متعدد حدیثیں سنائی تھی، میں دہرا سکتا ہوں، مجھے دہرانے میں کوئی عار نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں۔ اب ایک حکم سن لیجئے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث کی کتابوں میں، ترمذی میں بھی موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمت،
اللہ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ کو کوئی تھوڑی سی کوئی چیز دے دے، آپ اس کا احسان مانتے ہیں؟ اللہ فرمایا اللہ سے محبت رکھو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت رکھو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میری خاطر کل کائنات بنائی اس نے، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو۔ دو ہو گیا ذکر، تیسرا ذکر وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ یہ حکم ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں سے نبی کے گھر والے زیادہ پیارے ہیں۔ ایک ایمان والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کتنی شان والی ہستیاں ہیں۔ حضور دعا فرما رہے ہیں جو ان سے محبت رکھے یا اللہ تو اس سے محبت رکھ، تو ان کی محبت اللہ کی محبت، ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی۔ فضائل پڑھیے حضرت علی کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے رضی اللہ عنہم، اور ہم اپنی زبانوں سے ان کے بارے میں اعتراض کریں؟ معاذ اللہ، جو ایسی سوچ رکھے وہ ایمان والا نہیں ہے، ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہم کر سکتے، یہ معصوم نہیں ہے، مگر نبی کے سوا، فرشتوں کے سوا معصوم نہیں، مگر کس درجے کے محفوظ۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ رجس میں کیا کیا شامل۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کربلا کا واقعہ یہ اقتدار کی جنگ تھا۔ اگر اللہ نے ان کے دل سے یہ کرسی کی، اقتدار کی ہوس ہی نہیں صاف کی تھی تو ان کو پاک کس چیز سے کیا تھا؟ اپنی ناقص سوچ کو بنیاد بنا کر اتنی شان والی ہستیوں پہ اعتراض کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کس مرتبے والی ہے، ان کے بارے میں ایسے نامناسب لفظ کہنا، کوئی بھی ہو جو بھی کہے گا وہ خود عزت نہیں پا سکے گا، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ دین کا، دنیا کا، ایمان کا، آخرت کا نقصان ہی نقصان اس کے لیے۔ کن کو درجے ملے جنہوں نے ان سے محبت کی؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ شریعت کے 4 امام، انہوں نے اہل بیت کی محبت میں کون سا درجہ پایا؟ ذرا پڑھیے۔ الزام ان پر بھی لگے محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت کیا جرم ہے؟ اگر اس کو جرم کہتے ہو تو پھر ذہن میں رکھیں، تم اگر اس کو جرم کہتے ہو تو ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت اچھی عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سمجھو گے کہ تمہارے جرم کہنے سے وہ جرم بن جائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کے لیے بہت اہم ہے، ان کی معمولی سی گستاخی ہمارے ایمان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم صحابہ کرام کو بھی، جنہیں نبی نے اپنے تارے فرمایا، ہم نبی پاک کے اہل بیت جن کو حضور نے اپنے پیارے فرمایا، ہم نبی کے تاروں سے بھی، نبی کے پیاروں سے بھی محبت رکھیں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہیں کریں گے۔ مگر امت نے ان ہستیوں کے ساتھ کیا کیا؟ اہل بیت نبوت کے ساتھ یہ ایک بہت ہی لرزا دینے والی داستان۔ ایک طرف نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد،
ان پہ درود بھیج رہے ہیں اور ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ سال بھی آپ کو کچھ بتایا تھا، اور اگلی نشستوں میں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ ہمارے یہی اعمال ہیں، یہ بے ادبیاں، گستاخیاں، کوئی قرآن کے خلاف، کوئی نبی کے خلاف، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف لڑوایا جا رہا ہے۔ پیچھے کوئی پلان ہے، غیروں کا سرمایہ یا غیروں کی کوئی سازشیں ہیں۔ ہم دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کر پا رہے۔ میری آپ سے یہی عرض ہے، یہ اہل بیت نبوت بڑی شان والے لوگ ہیں، بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، ان کی نسبت اپنے لیے مضبوط کر لیجئے، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ یہ امان ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، ان کی برکت سے ہی ہم سب پا رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، ازواج بھی، اولاد بھی۔ اور پنجتن پاک کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے اندر محبت کا دریا جوش مارنا چاہیے، ہمارے اندر تعظیم کے اور جو ان کی شان جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کیفیت آنی چاہیے۔ کوئی مخالف ہے اسے کہو جی ہمیں آپ سے اس موضوع پر بات کرنی ہی نہیں ہے، سننی ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی غلط بات ان کے بارے میں کوئی کرتا ہے اور وہ واقعی غلط ہے، برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر ٹائم ہوتا ہے نشست کا، میں نے کچھ باتیں کی، بہت سی حدیثیں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ذکر ہوتا رہے گا۔ ٹائم ہوا ہے کہ یہ کچھ سوال و جواب ان کے ہوں گے، اگر ضرورت پڑی تو اگلی نشستوں میں گفتگو کا دورانیہ کچھ زیادہ کرنا پڑا تو کر لیں گے۔ فی الحال یہ آپ کے کوئی سوال ہیں تو ان کا جواب پیش کر دوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست کل ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی جناب۔ علامہ صاحب، ہمیں واٹس ایپ کے اوپر بھی اور پیج کے اوپر بھی کوئی سوال موصول نہیں ہوئے ہیں۔ آج نہیں ہوا؟ جی تو میں اس حوالے سے پھر مزید ذکر کر لیتا ہوں تھوڑا سا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، آپ نے صرف نام لینے ہیں شرکاء کے۔ جی حضرت۔ جی اس حوالے سے آپ کو ایک بات اور سناؤں، ایک واقعہ اور سنا دوں، آپ سنیں، آپ کے ایمان کو لذت ملے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کم سن تھے، ابھی ظاہری گنتی کے لحاظ سے عمر کم تھی، بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کو تشریف لائے، صحابہ بھی کچھ ساتھ تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ تمہارے بیٹے بیمار ہیں، تم اللہ کے لیے کوئی نذر مانو۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، ایک نذر شرعی ہوتی ہے، ایک نذر عرفی ہوتی ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں یہ غوث پاک کی نذر، میں کہہ دیتا ہوں یہ آپ کے لیے نذر، یہ آپ کی خدمت میں نذرانہ کہہ دیتے ہیں، یہ عرفی ہے۔ نذر شرعی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ عرفی طور پر نذر کا مطلب ہدیہ پیش کرنا۔ ذہن میں رہے، کچھ لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے اور فتوے لگا دیتے ہیں۔ نذر شرعی صرف اللہ کے لیے، ہم کسی کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، کوئی ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اس کو نذرانہ کہہ دیتے، یہ عرفی ہے، اس پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ حضرت علی اور حضرت سیدہ پاک نے اور گھر کی خادمہ جن کو فضہ کہتے ہیں، حضرت فضہ نے نذر مان لی کہ یہ
بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کی عبادت ایک چیز ہوتی ہے جو ہم نے کرنی ہے، اس کو فرض کہتے ہیں، پورے کرنے ہیں۔ واجب جو ہم پر شریعت نے کیے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ کچھ ہم اپنے اوپر خود واجب کر لیتے ہیں، مثلا نظر مان لی میں نے کہ میرا جائز کام ہو جائے، میری بلا ٹل جائے، مجھے فلاں چیز آسانی سے مل جائے، میں یہ عبادت کروں گا، تو وہ مجھ پر لازم نہیں تھی، میں نے مان کر اپنے اوپر لازم کر لی۔ منت مان لینا، نظر مان لینا، تو جب لازم کر لی اب اس کا ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے۔ جب بھی کبھی ایسا آئے تو آسان منت مانے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں نا کہ ہم تیری عبادت زیادہ کریں گے یا اللہ تیرے لیے ایسا کریں گے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں 100 رکعت پڑھوں گا، جب بھی آسان تاکہ آپ اس کو پورا کر سکیں۔ جس وقت تکلیف ہوتی ہے آپ بڑے سے بڑا کہ میں اتنا کر لوں گا، بعد میں کیا نہیں جاتا، گناہ گار ہوتے ہیں، تو آسان۔ انہوں نے 3 روزوں کی منت مانی کہ بچے صحت یاب ہو جائیں، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، بچے صحت یاب ہو گئے تو تینوں نے روزے رکھے، حضرت علی نے بھی، حضرت فاطمہ نے بھی، اور حضرت فضہ نے بھی روزے رکھے۔ ذکر یہ آتا ہے کہ ان بچوں نے بھی کہا کہ ہم بھی روزے رکھیں گے۔ بہرحال جس دن روزہ رکھا اس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ نہ سمجھیے کہ انہیں ملتا نہیں تھا، یہ اختیاری غربت تھی، اضطراری نہیں۔ وہ اللہ کے پیارے تھے، دنیا کو پسند کرتے تو دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی میرے نبی کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازتا، مگر ان لوگوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ شمعون نامی یہودی، اس کے پاس حضرت علی گئے اور کچھ سیر، جس کو آج کل آپ کلو گرام کہتے ہیں، جو بارلے، وہ بطور قرض لے آئے کہ پیسے بعد میں دے دیں گے۔ اس میں سے کچھ نکال کر سیدہ پاک نے چکی میں پیسے۔ کتنی بڑی شان ہے شہزادی کی، اور چکی چلا رہی ہے۔ آج کی خاتون کیا کہتی ہے؟ اپنی روٹی خود گرم کر لو، اپنا ناشتہ خود بنا لو۔ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول پاک کا فرمان، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، اور جب میں چلوں تو میرے ساتھ چلیں۔ مگر آپ نے دنیا کو اختیار، دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کی شہزادی ہیں، یہ سیدہ کونین ہے، چکی چلا رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، عبادت کتنی کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں، میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ عشاء کے لیے مصلی پہ جاتی تھیں، فجر ہو جاتی تھی۔ وہ جو محفوظ ہے عن الخطا، جو خطاؤں سے محفوظ ہے، وہ ہستی، اور ہم خطاؤں میں بھرے ہوئے، ہمیں سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، اور ہم کیسی باتیں کرتے ہیں۔ سیدہ نے وہ جو پیسے، گھر کے 5 آدمیوں کے حساب سے روٹیاں پکا لی، افطار کے لیے دسترخوان، سفرہ کہتے ہیں، وہ بچھا دیا۔ ابھی ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھکاری نے سوال کیا، اے اہل بیت رسول،
تم پر سلامتی ہو، اطعمونی، مجھے کھانا کھلاؤ، اطعمکم اللہ من موائد الجنہ، اللہ تمہیں جنت کے کھانوں پر کھلائے گا۔ یہ دعا دینے والے، ایک تو بھکاری ہوتے ہیں نا جو پیشہ ور، بیگرز، تو گینگ ہوتے ہیں باقاعدہ، ان کا پروفیشن ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو واقعی مستحق ہیں وہ مانگتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ نہیں۔ آج کل جو حال ہے اس کی بات نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت پر سلام بھی بھیج رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں، مجھے کھانا دو، میں ایک مسکین ہوں۔ یہ سن کر سیدہ پاک نے کہا کہ ہم تو پتہ نہیں، آج ہی صبح سے بھوکے ہیں، یہ کب سے بھوکا ہو، سارا کھانا اس کو نہ دے دیں؟ سب نے کہا دے دیں۔ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا، اور انہوں نے پانی سے روزہ کھول لیا اور اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ ایک حصہ جو کا اس میں سے اور نکالا، پیسا، آٹا بنایا، کھانا تیار کیا۔ افطار کے وقت ایک یتیم آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا، اسی طرح عرض کی، دوسرے دن کا کھانا اس کو دے دیا۔ تیسرے دن کا روزہ پھر رکھ لیا۔ تیسرے دن ایک غلام آ گیا، اسیر، ساری روٹیاں اس کے حوالے کر دیں۔ بھوک کی شدت، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں، موتوں کو قبوری، موت سے بھوک زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ صبح کھائی ہے، شام کو پھر بھوک کھڑی ہے، یعنی پھر بھوک سے کیا حال ہوتا ہے، جس پر گزرا ہو وہی جان سکتا ہے۔ ضعف، کمزوری آ گئی تھی جسم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ سیدہ اس حالت میں بھی مصلی پر تھیں، نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کمزوری کی، جسمانی طور پر کمزوری آئی ہوئی ہے۔ ان کا حال دیکھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا، اے اہل بیت رسول، تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان میں فرمایا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آیتیں سورۃ الدہر کی یہ آیتیں، جس کی وجہ سے حضرت علی کو تاجدار حل عطا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ یہ وہ ہستیاں، اندازہ کریں ان لوگوں کے لیے آگے جو بیان ہوا کہ ان کے لیے جنت کے انعام کی خوشخبریاں آئیں۔ پوری آیتیں پڑھیے گا آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والوں کے لیے کیا فرما رہا ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ سیدنا امام حسن کا تذکرہ پڑھیے، سیدہ پاک کا، امام حسین کا۔ کوئی ایک سوال کرتا ہے کتنا عطا کرتے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت صدیقی کے مطابق 3 مرتبہ پورا گھر، سارا ساز و سامان اللہ کی راہ میں دیا۔ 2 مرتبہ سنت فاروقی کے مطابق آدھا گھر کا ساز و سامان دیا۔ ہم تو تھوڑے سے کسی کو دے دیں تو جتا کر یا اس کو تانا دے کر اپنی نیکی ضائع کر لیتے ہیں۔ کیسی ہستیاں! یہ ان کی شان کے حوالے سے سورۃ الدہر میں نے آپ کو سنائی۔ آیت درود و سلام اتری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح پڑھیں۔ ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آسان لفظوں میں، یا نبی سلام علیکہ۔ اب آپ فرمائیں کہ آپ پر درود یعنی صلات ہم کس طرح بھیجیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا، جس کو آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کون سکھا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل کا ذکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آل سے مراد اولاد بھی ہے اور تمام سچے ماننے والے بھی، کیونکہ قرآن میں ہے آل فرعون، فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو آل سے مراد کامل متبعین یعنی سچے ماننے والے بھی شامل، جو اس کو پوری طرح مانتے ہو۔ تو آل میں اولاد بھی اور تمام۔ میرے نبی پاک خود سکھا رہے ہیں، صرف اپنا نام نہیں، آل کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ تو حاضرین نے عرض کیا، حضور کٹا ہوا درود سے کیا مطلب؟ فرمایا صرف یہ کہنا اللہم صلی علی سیدنا محمد، بلکہ ساتھ میں آل بھی کہنا ہے، صرف میرا نہیں آل کا بھی ذکر کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سکھا رہے ہیں۔ حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی، 4 اماموں میں سے ایک امام، وہ فرماتے ہیں اے اہل بیت نبوت، تمہاری عظمت و شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو تم پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیسی ہستیاں ہیں یہ! آئیے عہد کریں، ان سے محبت رکھیں گے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہیں گے، نہ سنیں گے، نہ برداشت کریں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، قرآن کی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں لا یبقى مؤمن الا وفی قلبہ ود علی و اہل بیتہ، زرقانی میں سوائق محرقہ میں الریاض النادرہ میں موجود کہ کوئی مومن ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں حضرت علی اور آپ کے اہل بیت کی محبت نہ ہوگی۔ یہ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے
یہ ہستیاں کتنی شان والی ہیں۔ آپ نے وہ بات سنی ہوئی ہے نا کہ حضرت مالک بن سنان نے نبی پاک کے ہونٹ مبارک سے خون چوس لیا تھا اور پی گئے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس میں خون گیا تھا، تو جو خود خون ہے ان کے بارے میں کیا شان، کیا مرتبہ۔ میں نے آج جمعہ میں بھی خطاب کرتے ہوئے اس حوالے سے کچھ باتیں کی تھی، اور میں پھر یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اہل بیت نبوت سے محبت بہت ہونی چاہیے، صحابہ کرام سے محبت بہت ہونی چاہیے، مگر ان دونوں کے حوالے سے کوئی بھی ہلکی معمولی سی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو لڑوانا چاہتے ہیں ان سے دور رہیں، اپنے آپ کو صحابہ و اہل بیت سے وابستہ رکھیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت آپ نے سنی ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں بٹ نہ جاؤ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت نبوت ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، امام جعفر صادق کا فرمان۔ تو ہم نے صحابہ کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ بہرحال میں جو وقت ہو چکا اس کے مطابق مزید گفتگو، یہ تو ذکر ہی ایسا ہے، سیری نہیں ہوتی، جتنا کرتے جائیں۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل کی نشست میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، مزید ذکر ہوگا۔ یہ انہوں نے ہی میڈیا ٹیم نے کہا تھا کہ جی 1 گھنٹہ خطاب رکھیں گے، آدھا گھنٹہ سوال و جواب کا سلسلہ، موضوع کی مناسبت سے یہ سوال آئیں گے، لوگ سنتے ہیں، تو شاید جمعرات کا تو کل چونکہ پروگرام ہفتہ واری ہوتا ہی ہے تو اس میں سوال آتے رہے، آج لوگوں نے شاید یہی سمجھا کہ سوال و جواب نہیں ہوں گے، تو یہ 9ویں شب تک جو آن لائن پروگرام ہے اس میں سوالات بھی لیے جا سکتے ہیں، آپ اگر کریں گے، نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح بیان کریں گے، اور 10ویں شب کا اجتماع انشاءاللہ جامع مسجد گلزار حبیب میں وہ واقعات کربلا کے حوالے سے ہوگا۔ تو آج کی نشست یہاں پوری کرتے ہیں۔ یہ عبدالرافع صاحب شاید شرکاء کے نام لیں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، ان سے سنیں۔ ہم سب سے پہلے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن پھر اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، اور یوں ہی آپ کو باطل کے سامنے ڈٹ کر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم ان تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا اور کامنٹ کر کے ہمیں اپریشیٹ کیا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، منظور احمد صاحب، صوفیہ قاسم صاحبہ، اکرام شریف صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، کاشف خان صاحب، فردوس انجم صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، اقبال رضا صاحب، عزیر عالم خان صاحب، امیر الدین صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، نوید ارمانی صاحب، ناصر علی صاحب، محمد ایوب صاحب، ساحر خان صاحبہ، حارث صاحب، زبیر عطاری صاحب، ناصر خان صاحب، شاہد سرور صاحب، سید ساجد صاحب، شمس تبریز صاحب، محمد خاقان حیدر صاحب، ناصر خان صاحب اور راؤ عبداللہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ نیکی کیجیے، نیکی پھیلائیے، غلط رسموں سے بچیے، یہ عبادت کے دن ہیں، توبہ استغفار کے دن ہیں،
اللہ تعالی امت مسلمہ پر بالخصوص پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور آج مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی دعا، آج کے دن ان پر جو ظلم ڈھایا گیا، اللہ تعالی ان کشمیری بھائیوں پر آسانی فرمائے، ان کو آزادی عطا فرمائے بیت المقدس کے حوالے سے بھی، اور جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ سب کے حق میں خیر فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔